السلام علیکم۔ آج کی کلاس کے اندر ہم سب سے زیادہ جو ٹول یوز ہوتے ہیں وہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ آج جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ٹول جو کہ میکسیمم یوز ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے اندر، تو ان کو میں ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو ٹول ہے وہ ہمارے دوسرے نمبر پہ آتا ہے ٹیکسٹ ٹول، اور دوسرا فوٹو کو ایڈٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں ٹیکسٹ ٹول پہ لے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اوپر جاتا ہوں پلس کے اوپر، یہاں پہ ٹیکسٹ سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ ٹیکسٹ میرے پاس اوپن ہو جاتا ہے۔ اس ٹیکسٹ کے اوپر میں ڈبل کلک کرتا ہوں، ڈبل ٹیپ کرتا ہوں، ہاتھ سے اوپن کروں گا، یہ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں لکھتا ہوں، کچھ بھی ٹیکسٹ لکھتا ہوں، اپنے چینل کا نام لکھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کرنا ہے۔ اب ادھر دیکھو، آپ نے ادھر سے پکڑنا ہے، پکڑ کے ادھر سینٹر میں لانا ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہ جو آپ کو لیفٹ سائیڈ کے جو نیچے والا کارنر ہے، اس کے اوپر یہ چھوٹا سا بال وائٹ کلر میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اوپر پکڑ کر اس کو بڑا چھوٹا اس کا سائز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ چیز غور سے دیکھ لو، اتنا میں سائز کر کے اوکے کرتا ہوں۔ اس کے اوپر پھر میں کلک کرتا ہوں، کلک کر کے ادھر اس کو سینٹر میں لے آتا ہوں۔ اب آپ اگر اس بیک گراؤنڈ پہ میں کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد نیچے والے ٹول جو اے ہے اس کو کلک کرتا ہوں، ادھر کچھ بھی اوپن نہیں ہوا۔ لیکن پہلا اصول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ٹیکسٹ کے اوپر چینجنگ لانی ہے، ٹیکسٹ کے اوپر کام کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے وہ ٹیکسٹ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے کلک کرنے کے بعد نیچے والا، اور یہ دیکھو یہ سارے جتنے بھی ٹول ہیں یہ سارے کے سارے ٹیکسٹ کے متعلق ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے والا ٹول جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایڈٹ، ٹیکسٹ کو ادھر لیا، سلیکٹ کیا، مین ٹول ہمارا ٹیکسٹ والا یہ کیا، اور یہ ہمارے پاس سارے کے سارے اوپن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ایڈٹ ہے۔ ایڈٹ پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہو تو اس کے اندر آپ جتنی بھی چینجنگ لانا چاہو آپ لا سکتے ہو۔ اس کی جگہ کوئی اور ٹیکسٹ لکھنا ہے، اس کی جگہ کوئی اور لکھنا چاہتے ہو وہ لکھ کے اوکے کر سکتے ہو، اوکے کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے ڈیلیٹ کا۔ ڈیلیٹ کا وہی کام ہے جو ادھر کام ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ اس کو ڈیلیٹ کرو گے، ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ میں اس کو کنٹرول زی یا انڈو کرتا ہوں، واپسی لانے کے لیے یہ کرتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے۔ آگے کاپی کرو گے تو اس طرح کا ایک اور اوپن ہو جائے گا۔ میں اس کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ، ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا۔ آگے ٹو فرنٹ ہے، ٹو بیک ہے، یہ آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا۔ آگے آ جاتی پوزیشن۔ پوزیشن آپ کی جو ہوتی ہے وہ الائنمنٹ ہوتی ہے۔ الائنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر فوٹو کو موو کرنا چاہتے ہو، ادھر اوپر کرنا چاہتے ہو، نیچے کرنا چاہتے ہو، اور سائڈ پہ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اوپر جو سپیڈ ہے کتنی سپیڈ سے آپ موو کرنا چاہتے ہو۔ اب دیکھو اگر اس کو میں اینڈ پہ کرتا ہوں، یہ دیکھو یہ کتنی سپیڈ سے موو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو تھوڑا کرتا ہوں یہ تھوڑی کم سپیڈ سے موو ہو رہی ہے۔ ادھر سے آپ اس کی وہ بھی سلیکشن کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یہاں سے کر دیتے ہیں اوکے۔ آگے آ جاتا ہے ریلیٹیو پوزیشن۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب فرض کرو یہ والا ٹیکسٹ بالکل اس کا سائز چھوٹا ہے، ادھر پڑا ہوا ہے۔ اب ہاتھ سے آپ ادھر سینٹر میں کرو گے، ادھر آپ کو نہیں پتہ کہ سینٹر میں ہے یا نہیں ہے، تو ایکچول پوزیشن جو اس کی ہوتی ہے وہ لانے کے لیے ادھر پڑا ہے نا، تو اب ادھر غور کرو، یہ اس کا کام ہے سینٹر میں کرنا، ادھر یہ سینٹر میں کر دے گا۔ اس کا کام ہے درمیان میں ادھر کرنا، مطلب اس سائڈ پہ ہاریزنٹلی اور ورٹیکلی۔ تو یہ ہاریزنٹلی تو ادھر سینٹر میں آ گیا، ورٹیکلی سینٹر میں کرنے کے لیے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بالکل سینٹر میں آ گیا۔ اگر میں اس کو رائٹ پہ کرنا چاہتا ہوں ادھر آ جائے گا، اگر اس میں بالکل نیچے کرنا چاہو ادھر آ جائے گا، بالکل ایک سائڈ پہ کرنا چاہو ادھر آ جائے گا، بالکل اوپر کرنا چاہو ادھر آ جائے گا، اور بالکل سینٹر میں کرنا چاہو تو ادھر آ جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں سائز کی طرف۔ سائز اس کا آپ ادھر سے بڑھا سکتے ہو، کم کر سکتے ہو، اور ادھر سے بھی آپ کر سکتے، مطلب بالکل مائنورٹی اور اس لیول پہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہو، اوکے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پیڈنگ۔ پیڈنگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ پہ اگر جتنی سپیس آپ چھوڑنا چاہو، فرض کرو اس کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے نا، تو لیفٹ کے اوپر اگر میں سپیس اس کی چھوڑتا ہوں، اس کو کرتا ہوں ادھر، یہ دیکھو لیفٹ کی طرف سپیس بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کم کرتا ہوں تو یہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
میں اگر اور رائٹ کی طرف کرنا ہے تو رائٹ کی طرف اسپیس اوپن ہو جائے گی. اگر آپ اس کو اوکو کریں گے تو اس کے اندر یہ چینج آئے گا. اگر اوکے نہیں کرنا تو کراس کر دو, واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی. سب سے مین ٹول کلرز. اب یہ والا جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ کلر کیا دینا چاہتے ہو, کلر پہ آپ جاؤ گے اور ادھر سے میں کوئی سلیکٹ کر لیتا ہوں کلر. مجھے سب سے بیسٹ جو لگتا ہے وہ کلر آپ کو بتا دیتا ہوں. ایڈیٹنگ کے اندر مجھے یہ یلو کلر بہت بیسٹ لگتا ہے, یہ والا. او بھائی ہو جاؤ اوپن. تو اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ والا کلر ہے. اب اس کے نیچے اگر آپ ایسے سکرول کرو یا ہاتھ سے اوپر لے کے جاؤ, ادھر آپ یہ تو پورے کا پورا ہے نا, اگر آپ ادھر سے کچھ بھی سلیکٹ کرتے ہو, یہ آپ نے مطلب میں صرف MU کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں, تو آپ اتنا حصہ پہلے سلیکٹ کر کے تو ادھر سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, مطلب میں اس کا کرتا ہوں ریڈ کر دیتا ہوں. اب غور کرو صرف چینجنگ کس کے اندر آئی ہے, MU کے اندر. کلر کے اندر جاؤ گے, آپ تھوڑا سا ہاتھ سے اوپر کرو گے تو یہاں پہ اگر آپ نے پورا سلیکٹ کرنا ہے تو پورے کی چینجنگ آئے گی. اگر آپ نے جو حصہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے اندر کلر چینج ہوگا. میں اس کو وائٹ کر دیتا ہوں, سارے کا سارا چینج ہو گیا. اس کو کر دیتا ہوں اوکے. ٹیکسچر چھوڑ دو. اوپیسٹی کیا ہوتی ہے, ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. یہ آپ ایسے اس کی کم زیادہ کر سکتے ہو کہ آپ اپنی فوٹو کے اندر کتنی رکھنا چاہتے ہو. آگے آ جاتے ہیں روٹیٹ پہ جیسے آپ کلک کرتے ہو تو یہ چیز آپ کر سکتے ہو اور اس کی کافی ضرورت پڑتی ہے. اس کو میں کر دیتا ہوں کراس. ماسک والا بھی آپشن چھوڑ دو, فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں فونٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر کون سا فونٹ ایڈ کرنا چاہتے ہو. فرض کرو میں یہ والا فونٹ ایڈ کرتا ہوں تو یہ چینجنگ ہمارے پاس آ چکی ہے. پھر میں فونٹ کے اوپر کلک کر کے تو یہ والا کرتا ہوں تو یہ میرے پاس چینجنگ آ گئی ہے. فونٹ کا جتنا بھی کام ہے آپ اس کے اوپر کر سکتے ہو. بیک میں جانا چاہوں تو میں ایسے جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں سٹائلز کے اندر. اب ادھر غور کرنے والا ہے. سٹائلز کے اندر بھی وہی کام ہے, نیچے سے سلیکشن کر کے آپ جتنی چینجنگ جس ایریا کے اندر لانا چاہے, اگر پورا ٹیکسٹ سلیکٹ ہے تو پورے کے اندر آئے گا. بولڈ کا کام ہے, موٹا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اٹیلک کا کام ہے, یہ اٹیلنگ کر دیتا ہے. اور یہ جو یو کے نیچے لائن بنی ہے اس کے نیچے کرو گے تو اس کے نیچے انڈر لائن لگ جائے گی. اور اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھو نیچے انڈر لائن لگ گئی ہے. یہ سٹائلز پہ ہم کم کر دیں. اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو سارے کا سارا ختم ہو جائے گا اور آپ اس کے اوپر واپس آ جاتے ہو. اب آ جاتے ہیں اگلا ٹول, وہ ہے ہمارا کرو ٹول. یہ والا کرو پہ جیسے آپ کلک کرو گے تو اب غور کرنا ہے ادھر یہ چیز. یہ اب آپ دیکھ رہے ہوگے یہ ساری چیزیں جو کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں کام آتی ہیں. یہ دیکھو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. سرکل کے اندر آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہو. میں اس کو کر دیتا ہوں کراس. اگلا ٹول ہے بیک گراؤنڈ کا کام ہے کہ جتنا ایریا آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے, جتنا ایریا ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ آپ ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ آپ کر سکتے ہو. ادھر آپ یہ بھی رکھ سکتے ہو, یہ بھی رکھ سکتے ہو, یہ اس کے بعد ریڈ بھی رکھ سکتے ہو, اس کے بعد یہ بھی رکھ سکتے ہو. اور اس کے بعد نیچے چلے جائیں تو اس کے لیفٹ پہ کتنا چھوڑنا ہے, رائٹ پہ کتنا چھوڑنا ہے, اور ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ ریڈیس کتنی دینی ہے. یہ چیز یہ دیکھو نا, اور سے فوٹو کے اندر کتنی مزے کی چینجنگ آ رہی ہیں. اور اس کے بعد ادھر سے آپ بیک گراؤنڈ کا کلر بھی چینج کر سکتے ہو. اس کو اوکے کر کے فائنل کر سکتے ہو. میں اس کو کر دیتا ہوں فی الحال کے لیے اوکے. اگلا ٹول ہے الائنمنٹ کا کام اور پیچھے والے کا تقریباً سیم ہی ہے. یہ پیراگراف جب آپ نے لکھنا ہوتا ہے تب یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں اسپیسنگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے یہ لیٹر ہیں نا ان کے اندر اسپیس بڑھا دیتا ہے. غور سے دیکھو. ٹھیک ہے, یہ کافی زیادہ یوز ہوتا ہے. اس کو کرتے ہیں اوکے. آگے لائن سپیس کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پیراگراف لکھتے ہو اوپر والی لائن اور نیچے والی لائن کے اندر کتنا سپیس رکھنی ہے وہ یہ یوز کرے گا. آگے آ جاتے ہیں اسٹروک کی طرف. اسٹروک پہ جیسے ہی آپ کلک کرو گے اس کو کرے گے اوکے. اب اس کا کام کیا ہوتا ہے, جتنا بھی ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ کی جو باؤنڈری ہوتی ہے یہ اس کے اندر ایک نئی لیئر ایڈ کرتا ہے اسٹروک. ادھر سے آپ اس کے اسٹروک بڑھا سکتے ہو. اب دیکھو ادھر سے کلر کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہو. میں اس کو ریڈ کرتا ہوں, یہ ریڈ کی اسٹروک آ گئی ہے.
اس کی اسٹروک ادھر سے بڑھا بھی سکتے ہو، ادھر سے کم بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور ادھر سے کوئی بھی کلر آپ اس کو دے سکتے ہو، ٹھیک ہے. یہ دیکھو، یہ دیکھو، اور گریڈینٹ بھی دے سکتے ہو کہ دینا چاہو یہ چیز، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے. آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کون سی چیز کہاں دینی ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھو، یہ دیکھو، اور یہ دیکھو. اوکے ہو گیا. اس کے بعد میں واپس آتا ہوں تو آ گیا شیڈو. شیڈو کیا آتا ہے؟ سایہ ہوتا ہے، لائٹ کے آگے کوئی بھی چیز آئے تو اس کا شیڈو بن جاتا ہے. اس کو میں کرتا ہوں اوکے. اب غور کرنا فوٹو کے اوپر. میں اس کو نا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. ادھر پہلے ہمارے پاس یہ فوٹو تھی شیڈو وہ بغیر، اب ہمارے پاس یہ فوٹو ہے. آپ دیکھ رہے ہو غور سے اس کے اندر کتنا شیڈو آ چکا ہے. میں واپس پہ کر دیتا ہوں، اس کو زوم آؤٹ کر دیتا ہوں. اور زوم میں نے کیسے کیا چیک کرنے کے لیے؟ اوپر سے یہ والا زوم ٹول یوز کیا ہے. اس کے بعد میں کر دیتا ہوں اوکے. اور یہ انر شیڈو ہے، انر شیڈو کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو ایسے. اور یہ ایمبوس پراسپیکٹس فی الحال اس کو بھی چھوڑ دو. آگے آ جاتی ہے 3D روٹیشن. 3D روٹیشن پہ جیسے ہی آپ کلک کرو گے تو یہ آپ کا ایسے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کے اندر فوٹو کو آپ کی روٹیٹ کرے گا. یہ اور دیکھو یہ چیزیں، ٹھیک ہے. فل مطلب 3D والا ٹائپ ہے. میں اس کو کراس کر دیتا ہوں. یہ 3D ٹیکسٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. اس کو کرو گے اب اس کے اندر آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کی چینجنگ لا سکتے ہو. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیز. اس کے بعد اس کی انٹینسٹی شیڈو، اس کے بعد اس کے یہ دیکھو یہ کر سکتے ہو آپ. اس کے بعد یہ جو وائی ایکسس ہے یہ تو کتنا چینج ہو رہی چیزیں یار. یہ دیکھو یہ چیزیں دیکھو، یہ لوگوں کے اندر چیزیں یوز ہوتی ہیں یار. کیسا تھا اور کیسا ہم نے بنا دیا. اوکے دیکھو، اب دیکھو ہمارے پاس فوٹو کیسی تھی، ٹیکسٹ کیسا تھا تو ہم نے کیسا بنا دیا، ٹھیک ہے. یہ جو 3D ہے نا، 3D والا سب ٹول، یہ والا، یہ آپ کا لوگو جب آپ بناتے ہو نا، لوگو ڈیزائن کرتے ہو کسی کمپنی کا، کسی برانڈ کا، یا پھر آپ کا یوٹیوب چینل ہے اور آپ کی کوئی پروڈکٹ آپ نے دے رہے ہو تو اس کا لوگو بنانے کے لیے اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے شیڈو. شیڈو کا بھی وہی پچھلا کام ہے جو آپ کو بتایا تھا. اوکے کر دیتے. ریفلیکشن کا کام یہ ہے کہ جس طرح کی یہ فوٹو اس کا بالکل نیچے یہ دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کو میں کر دیتا ہوں کراس. یہ ساری کی ساری چینجنگ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور ایک ایک کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے مائنڈ کے اندر بیٹھ جائے کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہے، تو وقت پڑنے پر ہم اس کو یوز کر سکیں، ٹھیک ہے. تو ٹیکسٹ کے متعلق یہ والی ویڈیو تھی. تو اگلی جو فوٹو کے متعلق ویڈیو ہے، یہ والی فوٹو کو ایڈٹ کیسے ہیں وہ بھی سیم کے سیم ایسے ہی ہے، لیکن میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جیسے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں مطلب کام کرتے ہیں جتنا کام بالکل سیم وہ فوٹو کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. اس کو پریکٹس کرو. کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو مجھ سے ایک بار نہیں 1000 بار پوچھو، میں اس کا آنسر کروں گا، کیونکہ میں یہاں ہوں ہی اسی لیے کہ آپ کو جو کچھ ہے وہ پرووائڈ کروں، ٹھیک ہے. بہت مزے کا سافٹ ویئر ہے یار، انتہا کا. مجھے تو اعلیٰ درجے کا یہ پسند ہے سافٹ ویئر. آپ نے پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس میک مین پرفیکٹ، یہ تو سنا ہوگا نا. پریکٹس کرو اور اس کے اندر چیزیں ایڈ کرو، سبٹریکٹ کرو، چینجنگ کرو، تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ والا ٹول بیٹھ جائے. جتنی بھی چینجنگ ہم نے کی کلر ٹیکسٹ کے اوپر کی تو آپ وقتاً فوقتاً اس کو کر سکتے ہو.